بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي بعث إلى جميع الأنام الذي هو خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيام. أما بعد، اللہ کے فضل و احسان سے ہمیں اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ملی ہے۔ اس دنیا میں سب سے سچا مذہب اسلام ہے، اور اللہ کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مقام ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں اپنے سب سے عظیم تر نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور سب سے سچا دین اسلام کی نعمت سے ہم کو سرفراز فرمایا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہیں، اور وہ مسلمان بہت ہی نادان ہیں جس کو زندگی میں کبھی احساس نہ ہوا کہ اللہ نے کتنے بڑے امتحان سے مجھے بچایا ہے اور کتنا بڑا انعام مجھے عطا کیا ہے۔ امتحان سے بچایا ہے کہ معنی یہ ہے کہ ہم کو کسی ایسے گھر میں پیدا نہیں کیا جو گھر ایمان سے محروم تھا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو شاید ہم بھی اسی طرح سے اس پوری زندگی میں ایمان سے محروم رہ جاتے، جس طرح سے بے شمار وہ انسان جو سمجھدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ہر سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہیں۔ ان میں بہت سارے وہ جو سمجھتے ہیں اور بہت سارے وہ ہیں جو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے مشکل امتحان سے ہم کو بتایا، نعمت ایمان ہمیں نصیب فرمائی۔ اس نعمت ایمان پر شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ جب اللہ نے اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی تو ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسلام میں کچھ چیزیں تو ماننی ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ایمانیات، اور اسلام میں کچھ چیزیں انجام دینی ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے لازم ہونے والے امور اور اعمال۔ اور کچھ چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی نے انسانوں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام تین چیزوں کا نام ہے: ماننے والی چیزوں کو مان لینا، ایمان اور عقائد; کرنے والی امور کو انجام دینا، فرائض اور سنن; بچنے والی چیزوں سے بچنا، محرمات اور مکروہات۔ بس یہ تینوں چیزیں جب ہم کریں گے تو گویا ہمیں اپنی زندگی میں ایمان اور اسلام کا تقاضا پورا کر لیا۔ اس کے بعد پھر ہر مسلمان پر اسلام کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے انسانوں تک دین کو پہنچائے اور دین کی خدمت کرے۔ یہ دین کی خدمت چاہے حفاظت کے قبیل سے ہو، اور چاہے پیسہ خرچ کرنے کے قبیل سے ہو، چاہے اشاعت اسلام کے قبیل سے ہو۔ عام مسلمان کو جب دین پر عمل کرنا ہو تو ظاہر ہے اس کو پہلے دین سیکھنا ہوگا، اور اگر وہ خود سیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ دین پوچھے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہر انسان اپنی جسمانی بیماری کا علاج نہیں کر پاتا ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے، اور حل وہی ہے کہ جب خدا نخواستہ ہم بیمار ہو جائیں تو ہم کسی قابل اعتماد ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ جیسے جیسے وہ ہمارا چیک اپ کرے گا، جیسے وہ ڈائگنوزنگ کرے گا، ہم کو علاج کرنے کے لیے جو وہ تدبیریں بتائے گا وہ سارا ہم کریں گے۔ کھانے والی دوائیاں کھائیں گے، پرہیز کرنے والی چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ انسان کا مزاج یہی ہے، عقل بھی یہی ہے، فطرت بھی یہی ہے، اور یہی کرنا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب دین کی کسی مسئلے کے بارے میں ہمیں معلومات نہ ہو تو ہم کو دوسروں سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، انما شفاء العی السؤال، ناواقفیت ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کے لیے شفا جو ہے وہ پوچھنا ہے۔ یعنی جب کوئی آدمی کسی چیز سے ناواقف ہوتا ہے تو اس کے لیے حل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ جاننے والے سے پوچھے اور پوچھ کر اس پر عمل کرے۔ دنیا میں ہر انسان کہیں نہ کہیں دوسرے سے پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دنیا کا ہر مسئلہ جانتا ہو، حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن سے زیادہ عظیم تر اس کائنات میں نبیوں کے بعد اور کوئی نہیں ہے، وہ بھی ایک دوسرے سے مسائل پوچھتے تھے، ایک دوسرے سے سوالات کرتے تھے۔ وہ صحابہ بھی تھے جو دوسرے بڑے صحابہ کے مقابلے میں کم جانتے تھے تو دوسرے بڑے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوچھی گئی تو انہیں جواب میں فرمایا کہ جب تک وہ
तकिए वाला सहाबी तुम्हारे दरमियान मौजूद है एक हदीस में, और एक फरमाया जब तक वो हिब्र उम्मत मौजूद है तब तक किसी और से मत पूछा करो। उनका इशारा है हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला की तरफ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन मुबारक और आपका तकिए मुबारक और आपके लिए पानी का लोटा लेकर के रखते थे, इसलिए उनको कहा जाता था साहिबुल नालैन, उनको कहा जाता था साहिबुल विसादा, और उनको कहा जाता था साहिबुल इदावा। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए वजू का पानी, इसी तरह से आपके नालैन मुबारक, और इसी तरह से आपके लिए बैठने के लिए एक बेहतरीन शानदार तकिया या मसनद वो हमेशा साथ रखते थे। तो हजरत अबू दरदा ने फरमाया कि जब तक ये नालैन वाला या ये तकिए वाला जब तक तुम्हारे दरमियान मौजूद है किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, और वो खुद भी उनसे पूछा करते थे। बहरहाल ईमान वालों का मिजाज यही होता है कि वो अगर मसले को जानते हैं तो अमल करते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो दूसरे जानने वालों से पूछते हैं। आज के ज़माने में चूँकि वसाइल बहुत हैं, और खुसूसन जैसे पहले प्रिंट मीडिया के ज़रिए से लोग मसाइल पूछते थे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आ गया, और सोशल मीडिया ने तो और ज़्यादा सहूलियात पैदा कर दी हैं। तो जैसे ये सोशल मीडिया तरह तरह के दुनियावी मकासद के लिए और बाज़ दफ़ा गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह से अगर इसका इस्तेमाल दीन के लिए हो और दीन की इशाअत और दीन की हिफाजत और दीन के सिलसिले में मालूमात इसके ज़रिए से ली जाए तो गोया हम इसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी पस मंज़र में आपकी तरफ से आए हुए सवालात हैं, इन सवालात का जवाब आपकी खिदमत में बहुत इख्तिसार के साथ पेश किया जा रहा है। इस पर पहली बात यह है कि आप में से जिन हजरात ने अपने शौक़ और जज्बे के साथ ये सवालात भेजे, मैं उन तमाम को जज्बे तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस जज्बे को कायम दायम रखे और इस जज्बे के नतीजे में आगे इस्लाम पर अमल करने का मिजाज पैदा हो जाए। आप में से जिन जिन भाइयों ने सवालात भेजे हैं उनका नाम लेकर के मैं जवाबात अर्ज़ करता हूँ। सवाल भेजा है जनाब मोहम्मद आसिम मीर साहब ने, ये टंगमरग से हैं। ये सवाल करते हैं कि मैं अस्थमा का मरीज़ हूँ और मुझे कभी कभी सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ होती है और इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है, क्या इन्हेलर की वजह से मेरा रोज़ा सलामत रहेगा या रोज़ा टूट जाएगा? तो जवाब उसका यह है कि इन्हेलर के मुतालिक फ़िक़ही सेमिनार में जहाँ डॉक्टर हजरात भी थे और उलमा भी थे, और तवील बहस व तमहीज़ के बाद यह फैसला हुआ है कि इन्हेलर की बिना पर इन्हेलर के इस्तेमाल की वजह से रोज़ा टूट जाता है। लिहाजा वो भाई जो अस्थमा का मरीज़ हो वो अगर रोज़ा रख पाए तो इस कोशिश में रहना है कि पूरे दिन में इन्हेलर इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर वो इन्हेलर के बगैर रोज़ा नहीं रख पाता है तो उसको चाहिए कि रोज़ा छोड़ दें और इन्हेलर इस्तेमाल करें। रमज़ान के बाद अगर वो सेहतियाब हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो रोज़े रख लें, और अगर नहीं तो जब तक ये सांस की तकलीफ़ काबू में ना आ जाए तब तक वो रोज़े नहीं रखें। और अगर खुदा न खास्ता ये तकलीफ़ दूर नहीं हुई और वो रोज़ा नहीं रख पाए तो फिर आगे चलकर उनको रोज़े का फ़िदिया देना होगा, और रोज़े का फ़िदिया एक दिन के बदले में एक सदका फ़ितर है। ये आप फरमाते हैं कि मैं बिना रोज़े के नहीं रह सकता क्योंकि बचपन से ही रोज़े की आदत है। बहुत अच्छी बात है, बचपन से ही रोज़े की आदत है, लेकिन अब इन्हेलर के इस्तेमाल की वजह से आपका रोज़ा कायम नहीं रह सकेगा, इसलिए इस आदत की बिना पर तो रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए, मगर जब तक ये बीमारी काबू में ना आ जाए तब तक आप रोज़ा अगर नहीं रख पाएंगे। और अगर आप रोज़ा रखते हैं और इन्हेलर इस्तेमाल करें तो उसे रोज़ा टूट जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे आप कहेंगे कि साहब आजकल मैं रोज़ा रखता हूँ लेकिन पानी पीने की सख्त मजबूरी है और उसके बगैर मेरा गला जो है वो खुश्क हो जाता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ, तो क्या पानी पीने की इजाज़त होगी या नहीं? तो जवाब है कि नहीं, पानी पीने से आपका रोज़ा टूट जाएगा। एक और सवाल आपने भेजा है कि अगर गुस्ल फ़र्ज हो तो क्या सहरी खाने से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है या हम सहरी के बाद में मुख्तसर भी कर सकते हैं? जवाब यह है कि अगर खुदा न खासा किसी इंसान को गुस्ल फ़र्ज हो गया हो तो कोशिश ये करनी है कि सहरी खाने से पहले पहले गुस्ल कर लें ताकि आप सहरी भी खा सकें और फजर की नमाज भी पढ़ सकें। लेकिन अगर वक्त इतना नहीं है कि आप गुस्ल कर सकें तो फिर दूसरा हल यह है कि सहरी बहुत मुख्तसर खाएं ताकि आप उसके फ़ौरन बाद गुस्ल कर सकें, क्योंकि अगर आप गुस्ल नहीं करेंगे तो फजर की नमाज नहीं अदा हो सकेगी। तो लिहाजा आप मुख्तसर सहरी खाएं, जिस मुख्तसर सहरी खाने के नतीजे में आपको गुस्ल करने में कोई रुकावट न हो, क्योंकि आप जानते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर गुस्ल किया जाता है तो मैदे के ख़राब होने का खदशा रहता है, लेकिन हल्की डाइट जब आप लेंगे तो उसके बाद फिर गुस्ल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। साथ में एक चीज़ और करनी है, वो ये कि अच्छा गर्म पानी इस्तेमाल किया जाए गुस्ल करने में, उसकी वजह से मैदे को नुकसान नहीं होगा। अगर आपने सहरी फुल खाई और उसके बाद फिर फ़ौरन गुस्ल कर लिया तो गुस्ल करने के बाद मैदा बैठ जाएगा और उसकी वजह से फिर तकलीफ़ हो सकती है।
اور اگر آپ غسل نہیں کریں گے تو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے. تو گویا اب آپ کو غسل بھی کرنا ہے, سحری بھی کرنی ہے اور فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. ان تینوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے میں نے ترکیب عرض کر دی کہ نمبر 1 کوشش یہ کرنی ہے کہ جلد سے جلد مختصر سا غسل کر لیا جائے, پورے بدن میں ایک مرتبہ پانی بہا دیں تاکہ آپ کا غسل ہو جائے, اس کے بعد پھر سحری کھا لیں. اگر اتنا وقت نہیں ہے تو مختصر سحری کھا لیں, مثلا چائے اور روٹی بھی استعمال کر لیں, اس کے فوراً بعد آپ غسل کر سکتے ہیں, اور وہ بھی گرم پانی سے غسل کر سکتے ہیں تاکہ فجر کی نماز ادا ہو جائے. اور اگر آپ نے ٹھیک طرح سے کھانا کھا لیا سحری میں, اس کے بعد غسل کرنا چاہتے ہیں تو پھر بہت گرم پانی استعمال کریں, خاص طور پر پیٹ کے اوپر گرم پانی استعمال کریں تاکہ معدہ ٹھنڈا نہ ہو جائے, اور اس کے بعد پھر اچھی طرح سے کپڑا لپیٹیں تاکہ آپ کا معدہ ٹھنڈک کی وجہ سے کسی پریشانی کے شکار نہ ہو, اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکیں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر غسل کیے بغیر آپ کی رمضان کی فجر کی نماز چھوٹ جائے گی. آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر صبح کی نماز قضا ہو گئی تو طلوع آفتاب کے بعد کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر صبح کی نماز قضا ہو گئی تو طلوع آفتاب کے بعد آپ جب بھی چاہیں یہ نماز ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ قضا ہے. اب یہ طلوع آفتاب کے بعد جتنی جلدی ادا کی جا سکے اتنا بہتر ہے. یہ 3 سوالات ہیں جناب رئیس احمد ہندواڑہ صاحب کے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کے جذبے کو مزید قوت عطا فرمائے, جس کے نتیجے میں آپ اور زیادہ دین پوچھیں اور دین پر عمل کرنے والے بنیں. اگلا سوال ہے محمد آصف صاحب کا. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا اثر معدے تک نہیں پہنچتا, اس بار بھی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. جواب اس کا یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا اثر یقیناً معدے تک نہیں پہنچتا, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ٹوتھ پیسٹ میں چونکہ مصنوعی ذائقہ ہوتا ہے, پیسٹ کے اندر چونکہ عام طور پر میٹھا پن یا کبھی تیکھا پن رکھا جاتا ہے یا کبھی پھیکا پن رکھا جاتا ہے, اور وہ منہ کے ذائقوں کو متاثر کر لیتا ہے, تو اس لیے تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہوتا ہے. مکروہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ روزہ ویسا اچھا نہیں رہا جیسا اچھا روزہ ہونا چاہیے. آج کل چونکہ عام طور پر فجر کی نماز کے بعد لوگ سوتے ہیں, اور سحری کھا کر کے چونکہ فجر کے بعد سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے. جب آدمی 8-9 بجے جاگ جاتا ہے تو اس وقت بڑی چاہت رہتی ہے کہ پیسٹ کریں. اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ تازہ مسواک کر لی جائے, اور یہاں کشمیر میں پائے جانے والا پودا ویر, اگر اس کا مسواک ہوگا تو منہ کا ذائقہ ٹھیک کر دیتا ہے. یا اسی طرح سے بازاروں میں جو مسواک ملتا ہے, پیلو کا مسواک جو کورڈ ہوتا ہے, وہ اگر تازہ مسواک کیا جائے تو اس کے ذریعے سے بھی ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کوشش یہ کی جائے کہ پیسٹ اوائڈ کر لیا جائے, اور اگر کسی نے کر لیا تو اسے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ایک سوال اور یہ آیا ہے, روزے کی حالت میں اکثر ہونٹ خشک ہوتے ہیں, کیا ہم لپ گارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں, اور مزے والے فلاور کے استعمال کرنے کے بارے میں بتائیے. جواب یہ ہے کہ یہ لپ گارڈ جو ہونٹوں پر استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن اگر زبان ہونٹوں پر چلائی گئی اور زبان کے بعد زبان میں ذائقہ بھی آ گیا اور وہ ذائقہ حلق کے نیچے چلا گیا تو اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اس لیے یا تو یہ استعمال ہی نہ کیا جائے, اور اگر استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ زیتون کا تیل استعمال کر لیں, اور اگر یہ لپ گارڈ استعمال کیا گیا تو اس سے بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ منہ کے اندر ذائقہ نہ پہنچے. شعیب صاحب سری نگر سے سوال کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ 1 اپریل میں آپ نے کشمیر عظمیٰ کے شمارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن کل آپ نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گا. براہ کرم کنفیوژن کو دور فرمائیں. بلا شبہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. میں پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کشمیر عظمیٰ بھی غور سے پڑھا, اور کل کی بات بھی آپ نے توجہ کے ساتھ سنی ہے اور بیدار مغزی کے ساتھ, اور جب آپ کو ان دونوں باتوں میں تضاد نظر آیا تو آپ نے فوراً پوچھ لیا. جذبہ یہی ہونا چاہیے. میں دوبارہ آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں. واقعہ بالکل صحیح ہے, یہ کنفیوژن کی بات نہیں ہے, یہ دراصل واقعتاً 2 متضاد باتیں کہی گئی ہیں. کشمیر عظمیٰ میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ اس وقت کے نئے علماء کی رائے یہی بن رہی ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے کہ آنکھ کا کنیکشن کسی نہ کسی درجے میں معدے کے ساتھ ہے. لیکن اس کے بعد مختلف حضرات نے جب سوالات کیے, اور اس میں کچھ مفتی حضرات بھی ہیں, ان سے طویل گفتگو کے بعد پھر ہم نے تمام فتویٰ کی کتابیں دیکھی. ان تمام فتویٰ کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ ابھی تک چونکہ تمام علماء اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اس لیے
وہی سابقہ مسئلہ جو تمام کتابوں میں لکھا ہوا پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مسئلہ وہی ہے۔ کشمیر عظمیٰ میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ چند علماء کی رائے تھی، لیکن جب تک وہ تمام علماء کی اجماعی رائے نہیں بنے گی تب تک اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ کشمیر عظمیٰ میں جو کچھ لکھا گیا اس کی تصحیح انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہونے والی ہے، اور اس کے لیے میں نے الگ سے جواب تیار کیا ہے جو کشمیر عظمیٰ میں چلا جائے گا، اور اس میں یہی جواب آئے گا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خلاصہ ذہن میں آپ یہ رکھ لیں کہ کشمیر عظمیٰ میں لکھا ہوا جو جواب تھا وہ آج کے کچھ نئے علماء کی تحقیق کی بنیاد پر ہے، لیکن تمام قدیم علماء اور اکثریت علماء کی جن میں 99% ہے، سب کی رائے ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسئلہ وہی ہے، اور یہی انشاءاللہ اگلی کشمیر عظمیٰ میں آنے والا ہے۔ فخری پورہ بڑگام سے جناب عادل احمد ڈار صاحب سوال کرتے ہیں، کیا تراویح کی ہر 2 رکعت میں ثنا پڑھنی ہے؟ جواب ہے یقیناً پڑھنی ہے، کیونکہ ثنا کا تعلق جو ہے وہ نماز کے شروع کرنے سے ہے۔ جو ہی انسان نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کر دی تو اس کے بعد پھر ثنا بھی پڑھنی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہوگا اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہوگا۔ اگر تراویح میں 2 رکعتوں کی جگہ 3 رکعتیں ہو جائیں تو کیا پھر چوتھی رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ جواب ہاں کر سکتے ہیں، کہ اگر تراویح کی 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت ہو گئی تو 1 رکعت اور ملانی چاہیے، اور 1 رکعت اور ملانے کے بعد پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تو یہ یا تو یہ 4 رکعت بن جائے گی یا 2 رکعت رہ جائے گی۔ اگر آپ نے 2 رکعت پر اتحیات پڑھ کر پھر کھڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ نے تیسری رکعت پڑھی ہے تو 1 رکعت اور آپ نے ملائی، یہ 4 رکعت ہو گئی۔ لیکن اگر آپ 2 رکعت پر اتحیات پڑھے بغیر کھڑے ہو گئے ہیں تو جو ہی کھڑے ہو گئے ہیں تو تیسری رکعت میں واپس آ جائیں، اور واپس آنے کے بعد پھر آپ سجدہ سہو کر کے نماز ادا کر لیں، 2 رکعت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت ملائی تو آخر میں سجدہ سہو کریں، اور یہ تراویح صرف 2 رکعت شمار میں آ جائے گی۔ آپ کا ایک سوال اور ہے کہ تراویح میں 4 رکعت کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا وہ جہر کے ساتھ پڑھنا ہے یا آہستہ آواز کے ساتھ؟ جواب ہے کہ صرف دعا پڑھنے کی ترغیب ہے، وہ دعا پڑھنا لازم بھی نہیں ہے، پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ضرور کچھ نہ کچھ دعاؤں میں سے بہترین دعا وہ بھی ہے سبحان ذی الملک والملکوت، اور اسی میں ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا عفو۔ یہ جو آخری والی دعا ہے اللہم انک عفو کریم، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو مجھے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے یہی دعا سکھائی تھی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو لہذا 4 رکعتوں کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا بالکل درست ہے، جہرن پڑھنا لازم نہیں، آہستہ پڑھنا ضروری نہیں، کسی طرح سے دعا پڑھی جائے لیکن پڑھی جائے، اور اگر کوئی انسان خاموش رہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کوئی انسان ان 4 رکعتوں کے بیچ میں اگر کوئی انسان ان 4 رکعتوں کے بیچ میں نوافل پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ مکہ مکرمہ میں صحابہ اور تابعین کے زمانے میں، مکہ المکرمہ میں صحابہ اور تابعین کے زمانے میں 4 رکعت کے بعد لوگ طواف کرتے تھے۔ طواف کرنے کے بعد جب طواف ختم ہو جاتا تھا پھر 4 رکعت نماز ادا ہوتی تھی، 4 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد پھر لوگ طواف کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں مدینہ طیبہ میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 4 رکعت کے بعد امام صاحب بیٹھے رہتے تھے اتنی دیر تک کہ لوگ اپنے 4 رکعتیں اور پڑھ لیتے تھے۔ تو غرض یہ کہ 4 رکعت کے بعد چاہے آپ تلاوت کریں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے یہ دعا پڑھیں، چاہے پھر یہ آہستہ پڑھیں، چاہے جہر کے ساتھ پڑھیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جہر بھی اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ حافظ عثمان صاحب نائد خیر سوناواری سے سوال پوچھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی چھوٹے محلے میں مسجد نہ ہو، پھر وہ کسی کمرے میں صرف رمضان مبارک میں 5 وقتہ نماز ادا کر رہے ہوں تو کیا وہاں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ جواب ہے کہ ایسے کمرے میں اعتکاف نہیں کر سکتے، کیونکہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، اور مسجد بھی وہ جس میں 5 وقتہ نماز اذان اور جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جب محلے میں ایک کمرے کے اندر جماعت ادا کی جا رہی ہے تو کمرہ جو ہے وہ محلہ اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر کیا جانا چاہیے۔ مصعب ابن اعجاز صاحب بانڈی پورہ سوال پوچھ رہے ہیں سفر میں روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب، سفر میں روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آج کے زمانے کے سفر میں بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہے تو قرآن نے اس کو اجازت دی ہے کہ سفر کی بنا پر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی انسان بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ
ان ایام جو سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے، ان ایام کے روزے وہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ تو گیا سفر میں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے اور بعد میں روزوں کی قضا کرنی ہوگی، لیکن یہ اجازت ہے، یہ لازم نہیں ہے، یہ کنسیشن ہے، یہ آرڈر نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان رمضان میں سفر کے اندر روزہ رکھ لے تو بہت بہتر ہوگا، بلکہ زیادہ ثواب ہوگا۔ سوال پوچھا جا رہا ہے، زید کے معدے میں تکلیف ہے جس کی بنا پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن نماز ادا کرنے کے قابل ہے اور نماز ادا بھی کرتا ہے، کیا اس کے لیے نماز تراویح ادا کرنا بھی لازم ہے؟ جواب، یہ تین الگ الگ عمل ہے، ایک ہے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی، ایک ہے روزے کی ادائیگی اور ایک ہے نماز تراویح۔ اب اگر کوئی انسان کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو نماز اس کے لیے فرض ہے، وہ فرض رہے گی۔ تراویح کی نماز جیسے باقی لوگوں کے لیے اس کے لیے بھی ہے، لہذا اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز بھی چھوڑ دے، اور یہ بھی معنی نہیں ہے کہ وہ تراویح نہ پڑھے۔ جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ، میں اگر روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، کم سے کم تراویح تو شوق کے ساتھ ادا کروں گا تاکہ میں 2 خیروں سے محروم نہ ہو جاؤں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی مجبوری کی بنا پر، کسی عذر کی بنا پر، چاہے جسمانی تکلیف اس کی بنا پر اگر وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو تراویح ضرور پڑھے، اور جب تراویح پڑھے گا تو تراویح کا اجر ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ یعنی خلاصہ دراصل یہ ہے کہ تراویح کی نماز روزے پر موقوف نہیں ہے کہ اگر روزہ ہوگا تو تراویح ہوگی ورنہ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جن کو سرے سے روزہ نہیں رکھنا ہے، مثلا وہ بوڑھا انسان جو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جس کو اب سرے سے روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور آئندہ بھی اس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے گا، وہ انسان روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا، روزہ رکھے گا ہی نہیں، لیکن تراویح پڑھ سکتا ہے۔ چلو اگر وہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھ سکتا ہو تو بہت اچھا، اور اگر جو بیٹھ کے تراویح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو تراویح الگ حکم ہے، اور یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ صاحب اگر میں کھانا نہیں کھا پا رہا ہوں تو کیا مجھے پانی پینے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جواب ہے، پانی الگ عمل ہے اور کھانا کھانا الگ عمل ہے۔ ظہور احمد صاحب اوڑی سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی صدقہ فطر ادا نہ کرے تو اس کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، اس کے روزے ادا ہو گئے، روزے سر سے اتر گئے، روزوں کی ذمہ داری پوری ہو گئی، مگر صدقہ فطر ادا نہ کرنے کا وبال اس کے سر پر ہے اور یہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، اور تاخیر کرنے پر اللہ سے توبہ بھی کرنی ہوگی۔ مثلا صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت عید الفطر سے پہلے ہے۔ اب اگر کوئی عید الفطر کی نماز بھی ہو گئی، صدقہ فطر ادا نہیں کر پایا تو عید الفطر کی شام تک صدقہ فطر ادا کرے، نہیں ادا کیا تو اگلے دن ادا کرے، اگر اس نے پھر بھی ادا نہیں کیا تو ہفتے بار، لیکن اگر اب تک ادا نہیں کیا تو آج بھی وہ صدقہ فطر اس کے کندھوں پر باقی ہے اور وہ ادا کرنا لازم ہے۔ پیر مصباح الدین صاحب رشیدی ترہگام کپواڑہ سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا داڑھی رکھنا سنت ہے اور کتنی رکھنی سنت ہے؟ جواب میں عرض یہ ہے کہ داڑھی رکھنا سنت نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا لازم ہے، اور لازم اور واجب اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کو اللہ کے نبی نے کیا اور کبھی نہیں چھوڑا۔ جس عمل کو اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا اور کبھی نہیں چھوڑا اس کو کہا جاتا ہے واجب، جیسے عید کی نماز۔ اللہ کے نبی اعظم جب عید کی نماز شروع کی تو پھر آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، حالانکہ عید کی نماز کا حکم کہیں قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ واجب اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کو اللہ کے نبی نے کیا، تسلسل سے کیا اور کبھی نہیں چھوڑا اور چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں دی، اس عمل کو واجب کہا جاتا ہے۔ اس لیے ساری امت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، لازم ہے، اور داڑھی مونڈ جانا جو ہے وہ سخت گناہ ہے، سخت منع ہے، اور تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ سوال ہی کرنا صحیح نہیں ہے کہ صاحب داڑھی رکھنا سنت ہے یا غیر سنت ہے، نہیں، سنت کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، لازم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو حکم بھی واجب ہوتا ہے، چنانچہ ایک علم ہے اصول فقہ جس کو ہمارے علماء جانتے ہیں، اس اصول فقہ کا ایک ضابطہ ہے الامر للوجوب، یعنی اللہ کے نبی جب کسی چیز کا حکم کریں تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ تو داڑھی رکھنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور ایک حدیث میں نہیں ہے، متعدد احادیث میں ہے، اور وہ احادیث تمام کے تمام صحیح احادیث میں، بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ، تمام صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی نہ داڑھی کا مونڈنے والا تھا نہ داڑھی کترنے والا تھا۔ اور اس سلسلے میں ساری امت کا فیصلہ یہ ہے کہ داڑھی کی کم سے کم مقدار، وہ بھی صحابی کے عمل سے معلوم ہوئی ہے، داڑھی کی کم سے کم مقدار 1 مٹھی کے بقدر ہے، اس سے کم داڑھی رکھنا درست نہیں ہے۔ لیکن جس آدمی نے 1 مٹھی سے کم داڑھی رکھی ہے، بہرحال وہ موڑنے والے کے مقابلے میں کم درجے کا گنہگار ہے، موڑنا زیادہ خطرناک ہے بمقابلے اس کے کہ مختصر رکھی جائے۔ دراصل
शरीयत का आला दर्जे का हुक्म यह है कि इंसान का चेहरा और बुशरा, इंसान के वज़ा कता, इंसान का लिबास मुकम्मल इस्लाम के मुताबिक हो, यह है सबसे आला दर्जा। और वो वही है कि जो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम का तर्ज अमल था। अगर कोई इंसान ये सवाल करता है कि दाढ़ी की मिकदार कितनी होनी चाहिए, तो जवाब है कि जो अल्लाह के नबी की दाढ़ी मुबारक की मिकदार थी वही मिकदार होनी चाहिए। और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की दाढ़ी मुबारक एक मुट्ठी से कम नहीं थी, वो खशखशी नहीं थी। तो वही दाढ़ी है जो इस्लाम का हुक्म है। वैसे दाढ़ी रखना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और दाढ़ी का सबूत खुद कुरान करीम से है। सबूत मैं अर्ज कर रहा हूँ कुरान करीम से है। अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में बयान फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर तौरात लेने के लिए गए, जो वापस आए तो देखा उनकी कौम बिगड़ चुकी थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को सरजनिश करते हुए, डांट डपट करते हुए ये पूछा कि भाई तुम कहाँ थे और ये सारी कौम गुमराह हो गई। तो कुरान करीम ने वहाँ बयान में फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून को दाढ़ी और बालों से पकड़ा। तो भाई ने अर्ज किया, यब्न अखी ला ताखुद बिलिह्यती वला बिरअसी, भाईजान मेरी दाढ़ी और मेरे सर के बाल मत पकड़ो। तो गैस का मतलब उनकी दाढ़ी इतनी थी जिसे पकड़ी जा सकती थी। इसी तरह से कुरान करीम में अल्लाह ताला शान इरशाद फरमाते हैं कि शैतान इंसानों को गुमराह करने की तदबीरें जो करता है, उनमें से एक चीज ये कि वो अल्लाह के पैदा किए हुए फितरी निज़ाम में तब्दीली पैदा करता है। इंसानों का जहन ऐसा बनाता है कि वो अल्लाह के फितरी पैदा की हुई चीजों में तब्दीली करेंगे। फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, शैतान के गुमराह करने के अमाल को बयान किया गया 5वें पारे में, जिसमें शैतान ये कहता है कि मैं इंसानों को गुमराह करूंगा तो अल्लाह की तख्लीक में तगय्युर करेंगे। चाची जहां ये आयत है उसके ज़ैल में तमाम मुफस्सिरीन, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह तआला ने मारिफुल कुरान में, हजरत मीर वाहिद मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब नव्वरल्लाह बरकतहू ने कश्मीरी तर्जुमा कुरान तफसीर में नकल फरमाया है कि दाढ़ी काटना इसी तग़यीर खल्क़ुल्लाह में आता है, जिसको कुरान करीम में मना किया गया और शैतान का अमल बताया गया। बहरहाल इसे परहेज करने की ज़रूरत है और दाढ़ी वैसी ही रखनी चाहिए जैसा शरीयत इस्लामिया ने हमें हुक्म दिया है। अगला सवाल आपका यह है कि क्या दाढ़ी का हुक्म कुरान करीम में है? जवाब, हुक्म तो कुरान में नहीं है, मगर सबूत कुरान से ज़रूर है। और हुक्म जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म भी है और आपका अमल भी है, हदीस कौली और हदीस फ़ैली दोनों से, और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के मुश्तरका अमल से दाढ़ी का सबूत और वजूद साबित है। जो शख्स दाढ़ी नहीं रखता और फिर वक्त अजान देता है, इमामत करता है, क्या उसकी अजान और इकामत दुरुस्त है? जवाब है कि अजान भी दुरुस्त है और इमामत भी दुरुस्त है, मगर ऐसे शख्स को मुस्तकिल इमाम बनाना मकरूह तहरीमी है, और फतवा की तमाम किताबों में यही लिखा हुआ है। जो लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं, क्या उनकी नमाजें अदा हो जाती हैं? जवाब है यकीनन नमाजें अदा हो जाती हैं। दाढ़ी न रखने के माना ये नहीं है कि अब वो नमाज भी पढ़े तो नमाज भी अदा नहीं होगी, मगर साथ में ये भी समझना है कि दाढ़ी मूड़ना, दाढ़ी न रखना, दाढ़ी साफ करना एक ऐसा अमल है जो आदमी हर वक्त इस जुर्म का शिकार रहता है, यहाँ तक कि नमाज की हालत में भी आदमी इस जुर्म का मुर्तकिब होता है। गोया एक तरफ से वो अल्लाह का फरीजा अदा कर रहा है, दूसरी तरफ से एक दूसरे अमल में वो अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब हो रहा है। जो शख्स दाढ़ी का मुनकिर हो, उस शख्स के लिए क्या हुक्म है? तो जवाब है कि जब कोई इंसान दाढ़ी का इनकार करे तो पहले उसकी वजह मालूम करनी होगी, यानी उसे वजह पूछनी होगी कि आप दाढ़ी का इनकार क्यों करते हैं। जब वो अपनी वजूहात बयान करेगा तब उसका फैसला होगा कि वो कौन से दर्जे में आ रहा है। मुमकिन है इसके लिए हुक्म बहुत सख्त आएगा, और यह भी मुमकिन है कि उसके लिए हुक्म नरम आएगा, मगर पहले जो आदमी दाढ़ी का इनकार करता है उसकी वजूहात, उसके दलाइल, उसकी सोच और उसका इस्तेदलाल सुनना होगा, और उस इस्तेदलाल सुनने के बाद फिर यहाँ से उसकी गलतफहमी दूर की जाएगी। इसके बाद भी अगर वो मुनकिर रहता है तब उसके मुतालिक कोई हुक्म बयान किया जाता है कि अब ये कौन से दर्जे में पहुंच गया ये मुसलमान कि जो अब दाढ़ी या किसी भी शरीयत इस्लामिया का हुक्म का मुनकिर हो। मसला ये दरअसल सिर्फ दाढ़ी का ही नहीं है, इस्लाम ने जितनी चीज़ों का हुक्म दिया है, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो अखलाकियात हो, चाहे वो हराम चीज़ों से बचने का मामला हो, तो अगर कोई इंसान कहता है मैं नहीं मानता इसे, तो इसका हुक्म बयान करने से पहले यह देखना होता है कि इसके न मानने की वजह क्या है। ये दलाइल हैं, ये गलतफहमी है, ये वजूहात हैं, ये तावीलात हैं, इस्तेदलाल क्या है, उसके बाद इस आदमी के बारे में फैसला होता है। अब्दुल बासित साहब कोलगाम से सवाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ मदारिस के लोग आजकल चंदा जमा करने के लिए अवाम से ज़कात सदकात लेते हैं, लेकिन वह जमा करते वक्त किसी से ये नहीं पूछते कि बंदे ने किस किस्म की इमदाद की है, आम मदद की है, ज़कात दी है। इसी तरह से ये पैसा उनको मिक्स हो जाता है और उसमें ज़कात वाला पैसा मदरसे वाले वहाँ खर्च करते हैं जहाँ ज़कात खर्च करना जायज़ नहीं। क्या ऐसा करना ठीक है या नहीं? अगर नहीं तो उसका हल क्या है? जवाब ये है, ऐसा करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है,
کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات اور امداد کی ساری رقمیں مکس کر دی جائیں۔ یہ طریقہ قابل اصلاح ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ محتاط مدرسوں والے اور جو شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے ادارے چلاتے ہیں وہ کبھی یہ غلطی نہیں کرتے ہیں، وہ رسیدیں کاٹتے ہیں۔ دینے والے نے رقم دی تو اگر زکوٰۃ کی رقم دی تو رسید پہ لکھا جائے گا زکوٰۃ، اور اگر اس نے امداد کی ہے تو رسید پہ لکھا جائے گا امداد، اور اس کے بعد پھر جب یہ رقم جمع ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی رقمیں الگ کر دی جاتی ہیں، امداد کی رقمیں الگ کر دی جاتی ہیں، تاکہ زکوٰۃ کی رقم وہاں خرچ ہو جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور امداد کی رقم وہاں خرچ ہو جہاں امداد کی رقم خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ جو لوگ یہ ساری رقمیں مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر خرچ کرتے ہیں، تب اگر یہ ساری رقمیں خرچ ہو گئی زکوٰۃ کی جگہوں پر تو پھر تو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ پہ جگہ پر خرچ ہو گئی، زکوٰۃ کی رقم اور امداد کی رقم بھی۔ لیکن اگر اس جگہ یہ رقمیں خرچ ہو رہی ہیں جہاں امداد کی رقمیں خرچ ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں یہ مدرسے والے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مثلا چندہ آیا اور چندے میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، عطیات بھی ہے، امدادی رقوق بھی ہیں، اور یہ رقم مدرسے کی تعمیر میں لگائی گئی، یا یہ ساری کی ساری رقم مدرسے کے سٹاف کی تنخواہ میں دی گئی، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اور زکوٰۃ ادا کیونکہ زکوٰۃ تنخواہوں میں نہیں دے سکتے، تعمیرات میں نہیں خرچ کر سکتے، اسی طرح سے مدرسے کی ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کر سکتے جس کا مالک کوئی نہیں بنتا ہے، اور اس کا استفادہ بس مدرسے میں لائبریری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم لا کر کے اگر اس سے کتابیں خریدی جائیں اور کتابیں لائبریری میں رکھی جائیں گی، تو اگر کتابیں لائبریری میں رکھی گئی، وہ قرآن، وہ حدیث، تفسیر کی سیرت کی کتابیں ہوں گی، مگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے یہ زکوٰۃ کی رقم جس جگہ خرچ کی اس کا مالک کوئی نہیں بنا۔ زکوٰۃ کے لیے لازم ہے کہ جس فرض کو ہم دے رہے ہیں اس کا مالک بن جانا چاہیے۔ تو لہٰذا مدرسے والوں کو چاہیے کہ جب وہ چندہ کرتے ہیں تو وہ مکس جمع چندہ نہ کریں، اور اگر اعلان کر رہے ہیں تو پھر ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ صاحب زکوٰۃ کی رقم اگر آپ ہمیں دے رہے ہیں تو الگ دے دیجئے، اور اگر صدقات کی رقم تو الگ دے دیجئے۔ مکس کرنے کے بعد پھر خرچ کرنا کا حل ایک ہی ہے کہ صرف یہ ساری رقم ان جگہوں پر خرچ کی جائیں جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ ہوتی ہے۔ یہ رقم اس جگہ خرچ نہ کی جائے کہ جہاں زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی ہے، امداد کی رقم خرچ ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس جگہ یہ رقم خرچ کر دی جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی ہے تو آپ گویا ماخوذ ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں کہ لوگوں نے تمہیں زکوٰۃ دی تو تم نے صحیح جگہ پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی ہے۔ سجاد احمد لون صاحب بانڈی پور سے سوال کرتے ہیں، بہت سارے مدارس اپنا ایک اشتہار شائع کرتے ہیں جس میں ان کی طرف سے اپیل ہوتی ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، امداد وغیرہ مدرسے کے تعاون کریں۔ عرض یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ میں کوئی زکوٰۃ کی رقم ڈالتا ہے، صدقے کی، کوئی امداد کی، اب اس سے وہ زکوٰۃ رقم کیسے الگ کر سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس اس کی خبر نہیں ہوتی ہے؟ تو جیسا کہ یہ وہی سوال تھا جس کا جواب میں نے اپنی عرض کیا، وہی جواب ہے اس سوال کا بھی، کیونکہ سوال سیم ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے والے مدرسے والے ہوں، یتیم خانے والے ہوں، یا کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے کوئی طبی ادارہ ہو، چاہے میڈیکل کا ادارہ ہو یا رفاہی ادارہ ہو یا یتیم خانہ ہو، جو لوگ بھی زکوٰۃ و صدقات کے رقمیں جمع کرتے ہیں ان کو پہلے زکوٰۃ و صدقات اور عطیات کے رقمیں خرچ کرنے کے ضابطے اسلام سے سننے سیکھنے پڑیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ ان تمام چیزوں کو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ کے رقمیں جمع کر کے اور وہاں خرچ کر رہے ہیں جہاں زکوٰۃ کے رقمیں خرچ نہیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ دینے والا بری ہو جائے گا اور آپ کا معاوضہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سوال میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 20-20 50-50 روپے کے ٹوکن بناتے ہیں، جب وہ کارڈ دیتے ہیں ان میں بھی زکوٰۃ کی رقم کا اہتمام نہیں رکھا جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ زکوٰۃ دینے والا تو بری ہو جائے گا، لیکن آپ جب ان سے پیسہ لے رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ زکوٰۃ کی رقم یہاں لگے گی یا نہیں لگے گی، تو یہ خرچ کرنے والے جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ بہرحال میں پھر اس کو رپیٹ کروں گا کہ جو لوگ یہ زکوٰۃ اور صدقات جمع کرتے ہیں، چاہے وہ مدارس والے ہوں، چاہے یتیم خانے والے ہوں، چاہے وہ رفاہی ادارے والے ہوں، چاہے وہ میڈیکل ایڈ دینے والے ادارے ہوں، جو لوگ بھی زکوٰۃ و صدقات کی رقمیں جمع کرتے ہیں وہ پہلے شریعت کے ضابطوں کو سیکھیں اور سمجھیں کہ زکوٰۃ کی رقمیں کہاں خرچ کرنی ہیں، امداد کی رقمیں کہاں خرچ کرنی ہیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دینی جذبے کی بنیاد پر ایک قدم اٹھا رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے آخرت میں وبال کا ذریعہ نہ بن جائے۔ محمد سالم بن مجید گاندربل صاحب سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ اس کشمیر میں جو ایک بڑی وبا ہے کہ ایک دوسرے کو تعویذ کرنا، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیے جس سے پورا اہل و عیال تعویذات کے شر سے محفوظ رہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات میں عرض کرتا ہوں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے تعویذ کرنا بدترین جرم ہے،
اور اس تعویذ میں اگر جادوگری کی جا رہی ہے تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے کفر کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ترین تردید فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جادو کرتے ہوں، تعویذ کرتے ہوں، دوسروں کی صحت، دوسروں کا مال، دوسروں کے گھریلو حالات پر جل بھون کر کے کسی ضد یا حسد کی بنا پر ان کے خلاف تعویذ سازی کرنا اور جادوگری کرنا بدترین جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور وہ جو لوگ یہ کرتے اور کرواتے ہیں، جو یہ تعویذ کرنے والے لوگ ہیں اور جو کروانے والے لوگ ہیں، وہ اسی دنیا میں اس کا سخت ترین خمیازہ بھگتتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے جو دوسروں کو تعویذ کر کے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچاتا ہے، مرنے سے پہلے وہ اسی طرح بلکہ اس سے بدتر کسی مصیبت کا شکار ہوگا۔ اور جو لوگ یہ تعویذ کرتے ہیں، کسی کے کہنے پر کسی کو تکلیف پہنچانے کا تعویذ کرتے ہیں، چاہے جو بھی لوگ ہیں، یاد رکھیں کہ آپ کسی انسان کے کہنے پر دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور چاہے وہ پیسہ لے رہے ہوں یا چیزیں لے رہے ہوں، تو گویا آپ استعمال ہو رہے ہیں ایک مسلمان کو دکھ پہنچانے کے لیے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو کر کسی اللہ کے نبی کی دوسرے امتی کو تکلیف پہنچانا کس قدر بدترین جرم ہے۔ اس سلسلے میں حدیث یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد ہے، من ضارہ اللہ، جو دوسرے کو ضرر پہنچائے گا اللہ اس کو ضرور ضرر پہنچائیں گے۔ آپ تعویذ کے ذریعے، جادو کے ذریعے، گالی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے دوسرے کو ضرر پہنچائیں گے، وہ تو انسان کا ضرر ہوگا، اور جب اللہ آپ کو ضرر پہنچانے پر آئیں گے تو اللہ حفاظت فرمائے وہ نہیں معلوم وہ کیسا ضرر ہوگا۔ چنانچہ بے شمار لوگوں کو جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کا ایک بڑا سبب یہی ہوتا ہے اس نے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ شانو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ لہذا یہ سخت ترین جرم ہے، تعویذ کرنے والے، کرانے والے دونوں مجرم ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو صحت عطا کی، کسی کو مال عطا کیا، کسی کو ترقی عطا کی، اور آپ جل بھون رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، یہ حسد بدترین جرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں حسد کا سب سے پہلا جرم شیطان نے کیا تھا، حسد کے بنا پر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو کبھی دوسرے انسان کی حسد نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کسی کو ہم سے آگے کر دیا، صحت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، مالیات کے اعتبار سے، مکان اچھا ہے، گاڑیاں اچھی ہیں، تو ہم کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے خوش ہونا چاہیے اللہ نے ہمارے ایک بھائی کو اپنی مرضی کے مطابق زیادہ دیا، مجھے کم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا ہو گیا لوگوں کو حسد کرتے ہیں اپنے بندے کو، اگر میں نے کوئی چیز دی ہے تم کیوں حسد کرتے ہو؟ حسد کرنے والا دراصل اللہ پر اعتراض کرتا ہے، آپ نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور حسد کی بنیاد پر پھر کسی انسان کو تعویذ کرنا جو دوسرا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اب رہا بچنے کی تدبیر، تو اس میں بہت ساری تدبیریں ہیں، ان میں سب سے آسان والی تدبیر یہ ہے کہ صبح اور شام معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کرنا چاہیے۔ اس ورد کرنے کی تعدادیں الگ الگ ہیں، مثلا ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھیں، یا ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، یا صبح و شام 3 مرتبہ معوذتین یا 4 کل پڑھیں جیسا جس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازلی ہوئی تھی ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، اور اس جادو کے اثرات آپ کے جسم اطہار پر کسی نہ کسی درجے میں ہوئے تھے، تو سورہ فلق اور سورہ ناس اسی غرض سے نازل ہوئی تھی۔ تو ان دونوں صورتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے انسان بہت سارے شر سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو منزل پڑھنے کا معمول بنائیں۔ منزل، یہ منزل دراصل قرآن کریم کی آیات کا ایک مجموعہ ہے، اور یہ ہمارے بے شمار اکابر بزرگوں نے ان کو قرآن کریم کی آیتوں میں نقل فرمایا، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی بیان فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید بن گنگوہی نور اللہ مرکزہ، پھر حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالی، پھر آگے چل کر حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، کہ جب اس طرح کا کوئی آدمی آتا تھا تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو نشان لگا کر دیتے تھے، فرماتے تھے ان آیتوں کا ورد کیا کرو، اس سے تمہارا یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بعد میں انہی آیتوں کو الگ شائع کیا گیا، اس کو کہتے ہیں منزل، اور اس میں سورہ الحمد شریف بھی ہے،
सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें भी हैं, सूरह बकरा की आखिरी आयतें भी हैं, कुरान करीम में चंद वो आयतें भी हैं जिनका तज़किरा जादू के ज़िम्न में आता है, और सूरह जिन भी है। इसी तरह से चंद और आयतें हैं। इन उस मजमे को कहा जाता है मंजिल। वो मंजिल हासिल करके पढ़ लिया करें, और पढ़ करके फिर पानी पर दम करें और पानी पी लिया करें। और उसके साथ ही कोई दीनदार आमिल, जादू का इलाज करने वाला कोई दीनदार शख्स अगर हो तो उसे अपना इलाज कराना चाहिए और अल्लाह से हिफाजत मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। रईस अहमद साहब खनमू श्रीनगर से सवाल कर रहे हैं, अगर किसी इंसान को किसी ने जादू करवाया हो ताकि वो इंसान किसी गुनाह मुब्तला हो जाए तो क्या उसको खुद उसका गुनाह की सज़ा मिलेगी, जबकि अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है बल्कि उस जादू की ताकत से इसलिए वो करवाया जा रहा है? अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान पर जादू किया और उस जादू करने की वजह से उस इंसान का दिमागी तवाजुन कायम नहीं रहा, उसकी सोच और समझ जो है वो मुतासिर हो गई, और वो अब किसी गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, लेकिन उस गुनाह का इर्तिकाब करते हुए उसकी अपनी सोच कुछ भी काम नहीं कर रही है, और वो जो है वो उस गुनाह के काम का गुनाह समझ भी नहीं रहा है, और ये सारा जादू का असर है, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला शानहू इस गुनाह पर उसका मुआवजा नहीं करेंगे। लेकिन जिस शख्स ने ये जादू उस पर किया और जिसकी वजह से उसके आदमी की हालत ये हो गई, वो शख्स, जैसा कि मैंने पहले तफसील के साथ अर्ज किया, ये सख्त तरीन मुजरिम है जो दूसरे इंसान पर जादू करके उसे गुनाह करवा रहा है। अब जाहिर है जादू करना एक गुनाह, और उसके बाद फिर उसने जो गुनाह किया है उस गुनाह का खमियाजा पहले उस इंसान पर आ जाएगा जिस इंसान ने ये जादू करके और उसके बाद उससे गुनाह करवाया जा रहा है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और ये सख्त गुनाह है, सख्त जुर्म है, और ऐसा इंसान तैयार रहना चाहिए इसी दुनिया में किसी संगीन सजा का शिकार होने के लिए, किसी संगीन अजाब में मुबतला होने, और आखिरत में तो अजाब होगा ही होगा। क्या जिन इदारों में बच्चों का क़याम नहीं है, सिर्फ दिन में तालीम होती है, क्या उनको ज़कात दे सकते हैं या नहीं? तो जवाब यह है कि ऐसे इदारे अगर हम आपसे ज़कात वसूल करेंगे तो पहले वो ये बताने चाहिए कि वो ज़कात कहाँ खर्च करेंगे। जब तक ये तय न हो जाए कि ज़कात कहाँ खर्च करेंगे तब तक उनको ज़कात नहीं देनी चाहिए। जिन इदारों में बच्चे क़याम नहीं करते हैं, इसके माना है कि उन इदारों में सिर्फ दो ज़रूरतें हैं। एक है वो जगह जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए, और एक है वो उस्ताद जो पढ़ा रहा है उसकी तनख्वाह। तो जगह का इंतज़ाम और तनख्वाह का इंतज़ाम, इन दोनों जगहों के लिए तो ज़कात की रकम खर्च हो ही नहीं सकती। तो अब अगर ऐसे इदारे जहाँ बच्चों का क़याम नहीं है ज़कात अगर वसूल कर रहे हैं तो वो कहाँ खर्च करेंगे? इसलिए इस तरह के इदारों को ज़कात वसूल नहीं करनी चाहिए जहाँ ज़कात खर्च करने का मसरफ ही नहीं है। मोहम्मद जाफर साहब फतेह कादर श्रीनगर से सवाल करते हैं, मर्द चांदी की अंगूठी लगा सकते हैं या नहीं? अगर हाँ तो कितने ग्राम चांदी होनी चाहिए? जवाब यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांदी की अंगूठी इस्तेमाल फरमाई है, और उस चांदी की अंगूठी में आपकी मुबारक मोहर भी थी, और उस मोहर में नक्श था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा चांदी की अंगूठी इस्तेमाल करने मर्द के लिए जायज़ है, और उसका चांदी का वजन होगा 4 माशा, और 4 माशे के वजन के बकायदे चांदी की अंगूठी मर्द के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त है। अगला सवाल है, अगर किसी शख्स पर ज़कात और सदका फितर वाजिब नहीं है लेकिन वो फिर भी अदा करे तो उसमें हर्ज तो नहीं है? जवाब उसका यह है कि हर्ज का तो सवाल ही नहीं है, इसको तो बहुत ज़्यादा अजर सवाब होगा, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए कि गोया इस बंदे पर ज़कात लाजिम नहीं है फिर भी वो ज़कात दे रहा है, इस पर सदका फितर लाजिम नहीं है फिर वो अदा कर रहा है, तो ये तो आला दर्जे का सदका देने वाला इंसान है, और इसको और ज़्यादा सवाब मिलेगा। बल्कि ये उन बंदों में से होगा कि जो बंदे खुद मफलूकुल हाल होने के बावजूद दूसरों पर खर्च करने वाले हैं, युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, जो हज़रत सहाबा किराम की सिफत बयान की गई कि सहाबा किराम अंसार मदीना, इनकी खूबी एक ये है कि खुद भूखे रहते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, खुद ज़रूरतमंद होने के बावजूद दूसरों की ज़रूरत पूरी करते हैं। तो जो शख्स खुद ज़कात और सदक़ात का मुस्तहिक हो और उस पर लाजिम ना हो फिर भी अगर वो देता है तो बहुत ज़्यादा अजर सवाब को मुस्तहिक होगा, और बल्कि उम्मीद ये है कि ज़कात और सदक़ात का मुस्तहिक लाजिम नहीं था फिर भी उसने ज़कात और सदक़ात अदा की तो आगे इंशाअल्लाह इसको अल्लाह ताला ज़कात और सदक़ात देने वालों में ज़रूर शामिल करेगा। बल्कि चाहे तजर्बा करके देख लीजिए, इस साल जो आदमी ज़कात फ़र्ज हुए बगैर ज़कात दे यानी सदका दे, और सदका फितर लाजिम हुए बगैर सदका फितर अदा करे, अगले साल वो ज़रूर माली एतबार से उस पोजीशन में होगा कि वह ज़कात पर फ़र्ज हो चुकी होगी, सदका फितर पर फ़र्ज हो चुका होगा, यानी माली पोजीशन उसकी बेहतर हो चुकी होगी। आबिद फारूक मीर साहब सोपुर से सवाल करते हैं, क्या जायद कपड़ों जायद बिस्तरों पर ज़कात वाजिब होती है या नहीं? इसका जवाब यह है
کہ گھر کے استعمال کی جتنی چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ضرورت کے درجے میں ہو یا ضرورت سے زائد ہو. لہذا زائد کپڑے، زائد بسترے، زائد برتن، زائد قالین، زائد یہ تمام چیزیں جو گھروں میں ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. محمد یاسر کین صاحب بونجوا سے سوال کر رہے ہیں. بہت سارے مدارس اپنا ایک اشتہار شائع کرتے ہیں جس میں ان کی طرف سے اپیل ہوتی ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات مدرسے کے تعاون کریں. اس میں وہ اکاؤنٹ نمبر ڈالتے ہیں. عرض یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ میں کوئی زکوٰۃ کی رقم ڈالتا ہے، کوئی صدقہ فطر کی. اس سوال کا جواب میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا. امید ہے کہ یاسر صاحب نے یہ سارا جواب سن لیا ہوگا. ایک ہی اکاؤنٹ میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، امداد بھی ہے. یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس بات کا پیسہ اور کس میں خرچ کیا جائے گا. اس طرح سے کچھ لوگ 20 روپے کا، 50 روپے کا ٹوکن بناتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہرحال جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے لیے اولاً تو اس عمل کو درست کرنا ضروری ہے، اور اگر کر چکے ہوں تو آپ کے پاس جو پیسہ آیا ہوا ہے، مشورہ یہ ہے یہ سارا کا سارا پیسہ آپ اس جگہ خرچ کریں جہاں صرف زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہوتا ہو. اس لیے کہ امداد کا پیسہ زکوٰۃ کی جگہ پر خرچ ہو جائے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن امداد کی جگہ پر اگر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہو جائے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہونے کا خطرہ ہے اور اس کا وبال آپ کے سر پر ہوگا. جناب زاہد فاروق صاحب ہمامہ ایئرپورٹ سے سوال کرتے ہیں، ایک مستورات اپنے گھر والوں میں سے کس کس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ مستورات اپنے گھر والوں میں زکوٰۃ اپنے والد کو نہیں دے سکتی، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتی، اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی. البتہ اپنی بہو کو دے سکتے ہیں، اپنی ساس کو دے سکتے ہیں، اپنی خالہ اور پھوپھیوں کو دے سکتے ہیں. اور یہ پھر مستوراتی کا مسئلہ نہیں ہے، مردوں کے معاملہ یہی ہے. سوال یوں کہ اگر کیا جائے ایک انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ جواب آئے گا کوئی انسان اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا چاہے مرد ہو یا عورت. کوئی انسان اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا چاہے مرد ہو یا عورت. کوئی انسان اپنے شریک زندگی چاہے شوہر ہو چاہے بیوی اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے کوئی انسان کسی سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح سے کسی مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب ان کے علاوہ مثلا اپنے بھائی اپنی بہن کو دینے والا مرد ہو یا عورت، اسی طرح سے اپنے ساس اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس جماعت میں سے نہیں ہے جن کو زکوٰۃ دینا منع ہے. مستورات کے لیے بھی یہ حکم ہے، مردوں کے لیے بھی حکم ہے. جناب عادل احمد پکھرپورہ بڑگام سے، جس آدمی کے پاس نقد روپیہ تو ہو تو اسے چاندی کا حساب یا سونے کا حساب لگا کر زکوٰۃ دینا ہے؟ وضاحت فرمائیں. جواب یہ تنہا عادل صاحب کا سوال نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا سوال ہے کہ ہمارے پاس اگر کرنسی ہے تو ہمیں سونے کا حساب لگانا ہے یا چاندی کا حساب؟ تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے چاندی کا حساب لگانا ہے، سونے کا حساب نہیں. چاندی کے حساب سے آپ دیکھیں آپ کے پاس اگر اتنی رقم ہے جس رقم سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی. جناب طاہر صاحب سوپور سے سوال کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ جو نصاب کو پہنچ رہا ہے مگر اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ جس سے اس سونے کی زکوٰۃ ادا کریں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو جواب ہے کہ یا تو جب رقم موجود نہیں ہے تو سوال ہے کہ زکوٰۃ ادا کہاں سے کی جائے؟ جواب یہ ہے آپ گھر کے خرچے کہاں سے پورے کر رہے ہیں؟ گھر کے خرچے پورا کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں سے تو رقم آ رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں سے تو آمدنی آ رہی ہوگی. تو جیسے گھر کے خرچے چلانے کے لیے، اور وہ خرچہ بھی ایک قسم کا نہیں ہے، کھانے کا، کپڑوں کا، بیماریوں کا، علاج معالجے کا، مہمانوں کا، یہ سارے خرچے انسان کر رہا ہے اور اس کے لیے مہیا کر رہا ہے. تو جب جیسے اس کے لیے رقمیں مہیا کی جا رہی ہیں اور خرچے پورے کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی. اور خدا نخواستہ کل کو اگر بیمار ہو جائیں اور بیماری کے لیے آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے، ڈاکٹر سے ملنا پڑے، تو فیس، دوائی، ٹیسٹ وغیرہ ان کے خرچے کہاں سے پورے کیے جائیں گے؟ جہاں سے یہ خرچے پورے کیے جائیں گے وہیں سے زکوٰۃ کا خرچہ بھی پورا کیا جائے. لیکن اگر بالفرض کوئی شکل ہے ہی نہیں کہ کرنسی ہے نہیں جس سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو پھر اور دو حل ہیں. حل نمبر 1، کسی سے قرضہ لے کر کے زکوٰۃ ادا کی تاکہ آگے چل کر جب آپ کے پاس آمدنی آئے گی تو آپ زکوٰۃ ادا کریں. لیکن اگر قرضہ لے کر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے تو اسی سونے میں سے کوئی چیز توڑ دی جائے اور اس سے زکوٰۃ ادا کی جائے. مگر بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا. یہ عذر کہ صاحب ہمارے پاس کرنسی نہیں ہے مگر سونا چاندی اتنا ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو ہم زکوٰۃ معاف تو نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ لازم رہے گی اور وہ ادا کرنی ہوگی. اگلا سوال ہے، اگر کسی کے پاس فقط 2 تولہ سونا ہو
क्या वो ज़कात का मुस्तहिक है? देखना यह होगा कि जिस आदमी के पास सिर्फ 2 तोला सोना है, इसके अलावा उसके पास कुछ और है या नहीं। अगर इसके अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं, न करेंसी है न चांदी है, और इसको ज़कात दी जाएगी तो ज़कात अदा हो जाएगी। अगर किसी के पास 10 तोला सोना हो तो किस कीमत का एतबार करके ज़कात देनी चाहिए? जदीद सोने की कीमत या कदीम सोने की कीमत? मजीद ज्वेलर सोने चांदी की ज़कात किस एतबार से अदा करेंगे? तो जवाब उसका यह है कि जिसके पास 10 तोला सोना है, जाहिर है 10 तोला सोना उतना सोना है जिस पर ज़कात लाजिम हो रही है, क्योंकि सोना जब 7.5 तोला होता है, और आजकल 7.5 तोला जो है वो 87 ग्राम चांदी के बगैर 87 ग्राम चांदी के बराबर अगर किसी के पास सोना है जो 7.5 तोला होता है, और जाहिर है 10 तोला उससे भी ज्यादा है, तो जिस आदमी के पास इतना सोना है उस पर ज़कात लाजिम हो गई। अब इस वक्त जो बाजार में सोने की वैल्यू है, सोने की जो मार्केट रेट है, उसी रेट के मुताबिक उसको सोने की ज़कात देनी होगी। इसी तरह से जो जेवरात हैं, आपको मालूम है कि जेवरात जो बनाए जाते हैं तो उनकी वैल्यू कुछ और होती है, और जब जेवरात बेचने के लिए जाएंगे तो उनकी कीमत जो वो घट जाती है। तो इस वक्त इन जेवरात की जो कीमत फरोख्त है जो घटी हुई है, मसलन फर्ज कीजिए अगर किसी शख्स ने एक अंगूठी बनवाई, किसी खातून ने अंगूठी बनवाई, और ये अंगूठी मसलन फर्ज कीजिए 5,000 रुपए की बनी। अब जब यही अंगूठी बेचने के लिए जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये अंगूठी 4,500 ही की बिके या 4,500 की बिके। तो अब जब इस अंगूठी को ज़कात में शुमार करेंगे तो 4,500 रुपए शुमार करेंगे, यानी कीमत फरोख्त। और कीमत फरोख्त चूंकि सोने की कम होती है, खास तौर पर जेवरात की, तो वही कीमत मोतबर होगी, कीमत खरीद नहीं। अगला सवाल है, अगर किसी के पास फकत 2 तोला सोना है तो क्या वह ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं? जवाब अर्ज किया गया। जनाब मोहम्मद अल्ताफ साहब कुपवाड़ा से सवाल करते हैं, कहते हैं मैं एक बनात के मदरसे में काम करता हूँ, इदारे में 200 तालिबात हैं, इनमें 170 से फीस ली जाती है, बाकी 30 तालिबात से फीस नहीं ली जाती। इदारे में क़याम ताम का कोई इंतजाम नहीं है। अब सवाल यह कि क्या हम ज़कात दे सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो खर्च करने की क्या सूरत होगी? जवाब यह है कि अगर आप तालिबात से फीस ले रहे हैं और 170 की तादाद में फीस आप ले रहे हैं तो आपको ज़कात नहीं लेनी चाहिए। बाकी जो 30 तालिबात हैं वो गोया गरीब हैं, तो आप 30 तालिबात से जो उनको मदरसे में जो इमदादी रकूम आती हैं उससे इन 30 तालिबात के खर्चे पूरे करें। लेकिन अगर आपने ज़कात की रकम ली तो ज़कात की रकम लेने के बाद फिर ये ज़कात की रकम इन 30 तालिबात जो गरीब हैं और गरीब होने की वजह से आपकी फीस अदा नहीं कर पा रही हैं, उन 30 तालिबात पर यह ज़कात की रकम आप खर्च कर सकते हैं। तो या तो ज़कात आप लें ही नहीं ताकि आपको ये सवाल ही पैदा न हो, और अगर आपने ज़कात की रकम ली तो फिर ये ज़कात की रकम उन तालिबात पर खर्च की जानी चाहिए जो तालिबात गुर्बत की बिना पर आपकी फ़ीस अदा नहीं कर सकते, और उसके बाद फिर आप उन तालिबात को मंथली फ़ीस देते रहें। गोया 170 तालिबात तो आपकी फ़ीस दे रही हैं अपने घर से लाकर, और ये 30 गरीब तालिबात जो हैं वो आपसे ही ज़कात की रकम ले रही हैं, फिर वो आपको फ़ीस वापस देंगी। जब वो फ़ीस वापस आपको दे देंगी तो ये जो फ़ीस उन 30 तालिबात की तरफ से आपके पास आ गई, ये 30 तालिबात की अदा होने वाली फ़ीस अब वैसी रकम होगी जैसे उन 170 तालिबात की तरफ से आने वाली रकम है। अब आप कहीं भी यह रकम खर्च कर सकते हैं। हतलुंगू सोपुर से वसीम निसार वानी साहब सवाल करते हैं, आम इदारे यहाँ ज़कात और सकात वगैरह जमा करते हैं, लेकिन इदारों में मालदार तलबा भी पढ़ते हैं और वो खाते पीते भी हैं, तो क्या सदकात और ज़कात में कोई हर्ज तो नहीं है? जवाब यह है कि जो तालिब इल्म खुद मालदार हो, यानी उस पर ज़कात लाजिम हो और मदरसे में उसको ज़कात खिलाई जा रही है, तो ये मदरसे वालों को समझना होगा कि वो ज़कात की रकम वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ ज़कात की रकम खर्च करने को उनको इजाज़त नहीं थी। इसलिए वो अच्छी तरह से मदरसे वाले अच्छी तरह से, और जैसा कि मैंने इससे पहले भी अर्ज किया फिर अर्ज करता हूं कि ज़कात और सदकात वसूल करने वाले तमाम लोग बार बार ये देखें कि जहां ये ज़कात खर्च की जा रही है शरई ज़ाब्तों के मुताबिक वहां खर्च करना दुरुस्त है या नहीं। जिन मदरसों में किचन चलते हैं, जिन मदरसों में गरीब बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम होता है, उन मदरसे वालों को यह भी देखना होगा कि अगर हमारे हॉस्टल में, हमारे दारुल इकामा में ऐसे तालिब इल्म भी हैं जो मालदार हैं और उनको ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती, तो अगर आपने खाने पीने में ज़कात की रकम खर्च की है और वो ज़कात की रकम बाद में सय्यदजादों को भी खिलाई जा रही है और मालदार बच्चों को भी खिलाई जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि मदरसा वाला गलत ही कर रहा है। लिहाजा अच्छी तरह से समझें कि ज़कात की रकमें खर्च करने का निज़ाम सही हो जाना चाहिए। ऐसा न हो कि देने वालों ने ज़कात दे दी, लेने खाने वालों ने खा ली
اور بیچ میں جو خرچ کرنے والا محتمیم ہے یا ناظم صاحب ہے یا مدرسے کے منتظمہ میں جو لوگ بھی ہیں وہ ذمہ دار بن جائیں گے. لہذا بار بار یہ اپیل کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ شرعی احکام توڑ کر کے نہ مدرسہ چلائیں، شرعی احکام توڑ کر کے نہ یتیم خانہ چلائیں، شرعی احکام توڑ کر کے نہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں. شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے یہ سارے دینی کام کرنے چاہیے. حافظ محمد عابد تاپر پٹن سے، اگر کسی آدمی کے پاس سال کے شروع میں مال تھا لیکن سال کے آخر میں مال نہیں رہا تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب رہے گی؟ جواب ہے کہ نہیں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں رہی. مثلا فرض کرتے ہیں ایک انسان آج رمضان المبارک میں پہلی مرتبہ مالدار بنا. فرض کیجئے ایک طالب علم مدرسے سے فارغ ہوا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، وہ رمضان المبارک میں کسی جگہ جمعہ بھی پڑھانے لگا، 5 وقتہ نماز بھی پڑھانے لگا، تراویح بھی اس نے پڑھائی، بچوں کو بھی پڑھایا، اور اس طرح سے مثلا 29 رمضان کو اس جگہ کے تمام لوگوں نے اس امام صاحب جس نے جمعہ بھی پڑھایا، نمازیں بھی پڑھائی اور رمضان کی تلاوت رمضان میں واعظ بھی کرتا رہا اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا، تراویح بھی پڑھائی، اس کے بدلے میں وہاں کے اس گاؤں یا محلے والوں نے مثلا فرض کیجئے پہلی مرتبہ اس بچے کو جو اب تک مفلوق الحال تھا، مدرسے سے فارغ ہو کر کے آیا، پہلی مرتبہ اس کو 50,000 روپے جمع کر کے دے دیا، تو پہلی مرتبہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب زکوٰۃ فرض ہو گئی رمضان میں اور یہ 29 رمضان تھا، تو اس آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگلے سال 29 رمضان کو. لیکن خدا نخواستہ اگر اگلے سال 29 رمضان سے پہلے سارا مال ختم ہو چکا ہے تو یہ زکوٰۃ ہی معاف ہو گئی. لیکن اگر 29 رمضان کو آج اس کو 50,000 روپے مل گیا، اگلے دن عید ہوئی یا 30 رمضان کے بعد عید ہوئی، پھر اس کے بعد سال بھر میں اس کا پیسہ آتا گیا، خرچ ہوتا گیا، بیچ میں اس کی رقم کم ہو گئی، بیچ میں ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے بعد 10,000 روپے رہ گئے، بیچ میں ایسا وقت بھی آ گیا اس کے بعد سے 20,000 روپے رہ گئے، تو ان تمام صورتوں میں اور آخر میں جب پھر 29 رمضان کا سال آ گیا تو اس دن پھر اتنی رقم اس کے پاس تھی جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ سال کے شروع میں یعنی 29 رمضان کو اس کے پاس اتنا پیسہ تھا جس میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور سال کے آخری دن جس دن سال پورا ہو رہا ہے اس دن اس کے بعد اتنا پیسہ ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. یعنی سال سے سال جو ایام ہیں ان دونوں کناروں پر زکوٰۃ کی مقدار کے برابر رقم ہے تو زکوٰۃ لازم ہو گئی. درمیان میں اگر کم ہو گیا ہو تو اس سے کچھ کم ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ختم نہیں ہوگی. لیکن اگر زکوٰۃ درمیان میں بالکل مال ختم ہو گیا تو جو ہی ختم ہو جائے گا تو اس کا سال کا سسٹم بھی ختم ہو جائے گا. اب جب دوبارہ اس کے پاس نیا دوبارہ مال آئے گا تو دوبارہ جب مال آئے گا اتنا جتنے پر زکوٰۃ لازم ہو جائے تب وہ پھر صاحب نصاب بنے گا، اور جب صاحب نصاب بنے گا تو وہاں سے نیا سال شروع ہو جائے گا. امید ہے کہ شاید مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ اب بھی کنفیوژن ہے تو پھر کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کے اس مسئلے کو سمجھا جائے. سوال کیا جا رہا ہے کیا دوران شب مسجد کے مائک یعنی لاؤڈ اسپیکر پر نعت وغیرہ لگانا درست ہے یا نہیں، خصوصاً وہ نعت جس کے ساتھ میوزک بھی ہو؟ پہلی بات یہ ہے میوزک اسلام میں حرام ہے، یہ چاہے نعت کے ساتھ ہے تو بھی حرام ہے، حمد کے ساتھ ہے تو بھی حرام ہے، منقبت کے ساتھ ہے تب بھی حرام ہے، اور گانوں کے ساتھ تو حرام ہے ہی. لہذا میوزک کا تو سوال ہی نہیں. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ مائک پر نعتیں پڑھنا اور مائک پر بیانات کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو جواب اچھی طرح سے سمجھا جائے کہ مسجد کے مائک کا استعمال کرنا صرف اذان کے لیے تو درست ہے محلے کے لیے، اور مسجد کے اندر کے لیے تو صرف وہ مائک استعمال کیا جائے گا جو اس میں اندر استعمال ہوتا ہو. یعنی مسجد کے باہر کا مائک صرف اذان کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، واعظ کے لیے، تلاوت کے لیے، نمازوں کے لیے، اوراد شریف کے لیے، دعائے صبح کے لیے، نعت خوانی کے لیے، اور شبوں میں بیانات کے لیے یہ درست طریقہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. جو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں اور وہ مسجدوں کے قریب رہتے ہیں وہ اس قدر تنگ دل رہتے ہیں مسجدوں کے مائک کے شور کی وجہ سے، اور ادھر بیچارے کہہ بھی نہیں پاتے ہیں، اور بعض لوگ بہت بدکلامیاں بھی کرتے ہیں اور وہ کوستے رہتے ہیں مسجد والوں کو، لیکن مسجد والے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. مائک کے استعمال کے لیے شرعی ضابطہ کیا ہے؟ جواب اچھی طرح سے تمام مسجد کے منتظمین سمجھیں اور تمام مسجد کے ائمہ حضرات بھی سمجھیں، اور وہ لوگ کہ جن کو شوق ہے مائک چلانے کا وہ بھی سمجھیں کہ مسجد کے مائک استعمال کرنے کا شرعی ضابطہ یہ ہے کہ محلے کے لیے اور میناروں کا مائک صرف اذان کے لیے استعمال ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے، اس کے علاوہ جس چیز کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے غلط ہو رہا ہے. چاہے وہ ائمہ حضرات کر رہے ہوں، چاہے وہ خطیب حضرات کر رہے ہوں، چاہے وہ مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہوں،
چاہے مسجد میں وہ لوگ جن کو شوق ہے نعتیں پڑھنے کا، جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم یہ ساری عبادت کر رہے ہیں اور یقیناً عبادت ہے تو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا کیا حق ہے؟ اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں زور سے تلاوت اس وقت نہیں کریں گے جب کسی کی نیند میں خلل کا خدشہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رات کو نماز کے لیے جب اٹھ جاتے تھے تو اتنی آہستگی سے اٹھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتنا آہستگی سے حضور اٹھتے تھے تاکہ میری نیند میں خلل نہ ہو۔ ہم عبادت کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ ہمیں اگر تلاوت کرنی ہے، اوراد شریف پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، کلمات پڑھنے ہیں، استغفار پڑھنا ہے تو یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں انسانوں کو کیوں سنانا ہے؟ ہم پھر پورے محلے کو کیوں جگہ کر کے رکھیں گے؟ لہذا اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں جانی چاہیے، یہ صرف یہاں کشمیر کے کچھ خطوں کے کچھ مساجد کا عمل ہے، ورنہ پوری دنیا میں کہیں بھی، پورے عالم میں کہیں بھی یہ عمل نہیں ہے کہ صاحب مسجدوں کے مائک استعمال کیے جا رہے ہوں، مسجد کے مائک استعمال کیے جا رہے ہوں اور اس میں نعتیں بھی چل رہی ہیں، بیانات بھی ہو رہے ہیں اور ساری رات مسجدوں کے مائک گونج رہے ہوں اور محلے والے جو ہیں وہ پریشان حال ہوں اور گھروں میں لوگ کچھ بھی کر نہیں پاتے ہیں۔ اسے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ میں اختصار کے ساتھ پھر اس کو رپیٹ کرتا ہوں، مسجد کا مائک صرف اذانوں کے لیے استعمال کیا جائے باہر کا، اور اندر مسجد کے اندر اچھے سے اچھا مائک استعمال کیا جانا چاہیے۔ پوری مسجد میں آواز تمام نمازوں کو پہنچ جانی چاہیے، اس میں قرات، اس میں واز اور اس میں دوسری تمام چیزیں ہو جانی چاہیے جیسے حرم شریف میں ہوا کرتا ہے۔ سجاد احمد لون صاحب خیار بانڈی پورہ سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص مغرب کی نماز میں دیر سے آیا، اس کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی، اس کو معلوم نہیں کہ امام صاحب نے کون سی صورتیں اور رکعتیں پڑھی ہیں، اس حال میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنے والا مقتدی اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ امام نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں، اور اسلام نے اس کو ذمہ دار بنایا بھی نہیں، اس لیے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں تو مقتدی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ امام نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں۔ لہذا جب مقتدی آیا اور وہ امام کے ساتھ شامل ہو گیا، چھوٹی ہوئی رکعتوں میں امام نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں وہ امام ذمہ دار ہے۔ جب یہ اپنی رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق جو صورتیں یاد ہوں گی وہ صورتیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر امام فرض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ آواز سے قرات کرے تو کیا اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جواب ہے کہ جو ہی اس نے سورہ فاتحہ شروع کی، مقتدیوں کو چاہیے کہ اس کو لقمہ دیں تاکہ وہ سورہ فاتحہ پوری آواز سے نہ پڑھے، لیکن اگر اس نے پوری سورہ فاتحہ آواز کے ساتھ پڑھی تو آخر میں اس کو سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ مدرسے صاحب بانڈی پورہ سے سوال کرتے ہیں، میں تسبیح پڑھتا ہوں، کیا میرا اس طرح تسبیح پڑھنا درست ہے جب میں چلتا ہوں، بیٹھتا ہوں، لیٹتا ہوں؟ تو جواب یہ ہے کہ بلا شبہ درست ہے، یقیناً درست ہے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے تسبیح پڑھنا درست ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے 2 جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، لیٹ کر، اپنے پہلو پر لیٹ کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلو پہ لیٹ کر۔ لہذا کھڑے ہو کر تسبیح پڑھنا بھی درست، چلتے ہوئے تسبیح پڑھنا بھی درست، لیٹ کر تسبیح پڑھنا بھی درست۔ آخر جب ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں اس وقت جو بسترے پر لیٹ کر جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ بھی تو لیٹ کر ہی پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اب سوال یہ ہے کہ تسبیح کرتے ہوئے دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ تسبیح کرتے ہوئے دھیان ادھر ادھر چلا جائے، اس کے باوجود بھی وہ تسبیح ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے۔ البتہ دھیان کے ساتھ جب تسبیح کی جائے گی تو اس کے اثرات اور فائدے بہت زیادہ ہوں گے، اور اگر دھیان کے بغیر تسبیح کی جائے تو اس کے اثرات اتنے کم ہوں گے، لیکن تسبیح آپ کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں۔ سری نگر کی ایک مسجد میں امام صاحب پڑھتے ہیں، یا شاہ ہمداں المدد، ظاہر مدد باطن مدد، کیا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہوگی؟ اس امام صاحب کو چاہیے پہلے ان کلمات کے معنی کسی بڑے جاننے والے عالم سے پوچھیں اور پھر اپنا عقیدہ بیان کریں، اور اپنا عقیدہ بیان کرنے کے بعد اپنی نیت بیان کریں، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ کلمات پڑھنا صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ الطاف حسین بونجوا سے سوال کرتے ہیں، قبرستان کی بعض قبریں ٹوٹ گئی ہیں، کیا ان میں مٹی ڈال کر برابر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کہ ہاں، ان قبروں میں مٹی ڈال کر ان قبروں کو برابر کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کی گالی دے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ جواب یہ ہے کہ ماں کی گالی دینے سے نکاح ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن یہ بدترین جرم ہے، بہت ہی بدترین جرم ہے کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو ماں کی گالی دے، یعنی اپنی ساس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ شخص بعد میں جب اپنی ساس کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو اس ساس کی طرف سے اور اپنی بیوی کی طرف سے کسی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کو گالی دیں اور اس کے بعد پھر امید رکھیں کہ میرے ساتھ یہ وفا کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
याद रखना चाहिए, दुनिया में कभी कभी अक्लमंद इंसान भी बेवकूफ़ी का काम करते हैं। उनमें से एक ये भी है कि कोई इंसान दूसरे को गाली दे और फिर उम्मीद रखे कि ये मेरे साथ वफा करेगा। कोई इंसान दूसरे को गाली दे और फिर उम्मीद रखेगा उसके दिल में मेरी मोहब्बत रहेगी। कोई इंसान दूसरे को दुख पहुंचाए फिर ये ख्वाब देखेगा कि उसके दिल में मेरी वक़्त होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जो लोग अपनी सास को बुरा भला कह रहे हैं वो बदतरीन जुर्म का शिकार हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, सिबाबुल मुमिन फसूक, यह हदीस बुखारी शरीफ में है। किसी मुसलमान को गाली देना फिस्क है। तो जो गाली देता है वह उसने फिस्क का काम किया। उसको अपनी बीवी से भी माफी मांगनी जरूरी है और अपनी सास से भी माफी मांगना जरूरी है। माजिद फैयाज बांडीपुर से सवाल करते हैं, क्या हाफ टी शर्ट में नमाज मकरूह होती है? जवाब है, क्या बहुत सारे उलमा का कहना है कि हाफ टी शर्ट में नमाज मकरूह होती है और कुछ उलमा की राय है कि नहीं, नमाज अदा हो जाती है। लेकिन बहरहाल अगर कोई इंसान ऐसे ही कपड़े पहने हुए हाफ टी शर्ट पहन करके मतलब ऑफिस में है, दुकान पर है और उसके सामने ऑप्शन दो ही है, या नमाज छोड़ देगा या इसी हाल में पढ़ेगा, तो जवाब आएगा आप इसी हाल में नमाज अदा करें। मस्जिद में टोपियां रखना, वहां टोपियां रखकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? जवाब है कि हाँ, मस्जिद में टोपियां रखना भी दुरुस्त है और उन टोपी में नमाज पढ़ना भी दुरुस्त है। मगर वो टोपियां चंद दिनों के अंदर इतनी मैली कुचली हो जाती हैं कि बाद में उन टोपियों के पहनने के बाद नमाज जूं के तो मकरूह रहती है। इसलिए कि जैसे नंगे सर नमाज पढ़ना शरीयत में गैर इस्लामी अमल है, इसी तरह से गंदे कपड़ों में नमाज पढ़ना भी कोई पसंदीदा अमल नहीं है। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला शानो कुरान करीम में फरमाते हैं, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, ए बनी आदम जब तो नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो अच्छे से अच्छा लिबास पहन करके जाओ। जैसे हम शादियों में अच्छा लिबास पहनकर जाते हैं, जैसे फंक्शनों में अच्छा लिबास पहनकर जाते हैं, जैसे हम ऑफिस दफ्तरों में अच्छा लिबास पहनकर जाते हैं, ऐसे अल्लाह के सामने भी अच्छा लिबास पहन करके खड़ा होना चाहिए। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए बनी आदम, हर सजदा करने से पहले अच्छा लिबास पहनो, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। और फिक्र की तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि मैले कुचैले कपड़ों में नमाज पढ़ना मकरूह है। फी सियाबिल बजीलती, ऐसे कपड़े के जो मैले कुचैले और गंदे हों उन कपड़ों में नमाज पढ़ना मकरूह है। अब जो मस्जिदों में टोपियां रखी जाती हैं कुछ दिनों तक तो वो साफ शफाफ रहेंगी, उस दिन बाद वो फटी हुई होती है, मैली कुचैली होती है, इसलिए कि जिनको इस्तेमाल करने वाले सारे हों और साफ करने वाला कोई ना हो तो जाहिर है वो तो मैल कुचैली हो ही जाएंगी। उस तरह की टोपी में नमाज पढ़ना, सर तो ढक जाएगा मगर कराहत बरकरार रहेगी। एक बात। दूसरी बात यह है, ये किस कदर बेगैरती की बात है कि इंसान अपने बदन के गैर जरूरी तकाजों को पूरा करने के लिए हजारों रुपए खर्च करता है। मसलन हम कभी मोजा पहनने की जरूरत नहीं है लेकिन कीमती मोजे पहनेंगे। मसलन हमें बनियान पहनने की जरूरत नहीं है लेकिन बिला जरूरत के भी बनियान पहन लेते हैं। या मसलन बहुत सारे हमारे भाई सैकड़ों सैकड़ों रुपए के टाई बांधते हैं, हालांकि वो ना कोई जरूरत की चीज है और ना कोई फायदे की चीज है, मगर यही इंसान कहता है मेरे पास 2 रुपए नहीं है जिससे मैं अपनी टोपी खरीदूंगा। तो इसलिए जब हम अपने सारी चीजों के लिए इंतजाम करते हैं तो अपनी टोपियों के लिए भी इंतजाम किया जाना चाहिए। इसलिए टोपी पहनकर या अमामा बांध करके नमाज बांधनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी कभी भी कोई नमाज आपने नंगे सर नहीं पढ़ाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मस्जिद नबवी के अंदर सारी जिंदगी में कभी कोई नमाज नंगे सर नहीं पढ़ी है। अच्छी तरह से जुमला सुन लें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी कभी कोई नमाज नंगे सर नहीं पढ़ाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी अपनी मस्जिद में एक नमाज भी नंगे सर नहीं पढ़ी है। खुलफाए राशिदीन के अहद मुबारक में किसी एक खलीफा राशिद ने भी कोई एक नमाज भी नंगे सर नहीं पढ़ाई है। ताबीन, तबे ताबीन, फुकहा, मुहद्दिसीन, औलिया किराम में से किसी शख्स की जिंदगी के बारे में कहीं कोई सबूत नहीं मिलता है कि वो इस तरह से नंगे सर नमाजें पढ़ते थे। ये तो आज के जमाने में मगरबी तहजीब के गलबे का नतीजा है कि लोग पूछते हैं टोपी है भी कहीं या नहीं, नंगे सर। यानी जो सवाल ये किया जाना चाहिए कि नंगे सर रहना तो इस्लाम में है ही नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो कभी बाजार में नंगे सर नहीं निकले हैं। गरज ये कि नंगे सर नमाजें नहीं पढ़ी जानी चाहिए। अलबत्ता जो नमाज नंगे सर पढ़ी गई वो अदा हो गई। ये नहीं कह सकते कि जो नमाजें नंगे सर पढ़ी गई वो अदा नहीं हुई, नमाजें अदा हो जाती हैं। मगर नमाज तो कुर्ते के बगैर भी अदा हो जाएगी। अगर किसी ने अंडरशर्ट पहनकर नमाज पढ़ी तो वो भी नमाज अदा हो जाएगी। मसला अदा करने का अगर होगा तो जवाब आएगा कि नंगे सर जो नमाज पढ़ी जा रही है वो अदा हो गई। और जब सवाल किया जाएगा नमाज सर ढांक कर पढ़नी चाहिए या नंगे सर, तो जवाब आएगा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने सारी जिंदगी जैसे नमाजें पढ़ी। और अल्लाह के नबी के बाद जो उम्मत मुस्लिमा के मुख्तदर तबकात हैं, सहाबा,
ताबीन, तबे ताबीन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, औलिया उम्मत, ये उम्मत के अहम तबकात हैं। इनमें से किसी ने कभी भी कोई नमाज नंगे सर कभी नहीं पढ़ी है और ना इनका कभी मामूल रहा है। वैसे ही हमको भी अच्छे से अच्छा अंदाज में नमाज पढ़नी चाहिए। अजान के दौरान कुरान करीम पढ़ना ठीक है या गलत? जवाब है, अगर आप पहले से तिलावत कर रहे हैं और इधर से अजान शुरू हो गई तो आपके लिए दोनों इजाजत है। आप तिलावत बंद करके अजान का जवाब दें, यह भी जायज, और अगर आप अजान का जवाब नहीं देंगे और कुरान करीम की तिलावत जारी रखेंगे उसकी भी इजाजत है। दांतों से नाखून काटना कैसा है जबकि बाद लोग इसे नहुसत समझते हैं? जवाब यह है कि दांतों से नाखून काटना बहुत बुरी हरकत है, बहुत गैर तहजीबी की बात है। नहुसत है या नहीं है, लेकिन बहरहाल निहायत नामुनासिब बात है। और उसमें साथ में यह भी खराबी है कि दांतों के नीचे जो मैल है वह इंसान के मैदे के लिए सख्त तरीन मुज़िर है, बल्कि इस बात का खदशा है कि यह मैल मैदे पर पहुंच करके खतरनाक बीमारियों का जरिया भी बन सकता है। इसलिए एक महज़ब इंसान कभी भी दांतों से नाखून नहीं काटता है। और साथ में यह भी ज़हन में रख लें, जब इंसान दांतों से नाखून काटने लगता है तो उसके बाद फिर उसको बुरी आदत लग जाती है और वह फिर शऊरी गैर शऊरी तौर पर दांतों से नाखून काटता रहता है, चबाता रहता है, यहां तक कि उंगलियों के और अंगूठों के नाखून आदमी खत्म कर चुका होता है और यह बुरी आदत आदमी छोड़ती नहीं है। लिहाजा दांतों से नाखून काटने का अमल तर्क कर जाना चाहिए, और जो आदमी काबू नहीं कर पा रहा है उसको अपने हाथों में ग्लव्स लगा करके बंद कर देना चाहिए ताकि बुरी आदत छूट जाए। क्या 13 साल का हाफिज कुरान अजान दे सकता है? जवाब है कि हाँ, उसकी अजान दुरुस्त है, उसकी अजान सही है। जब वो हाफिज कुरान है और बाशऊर है तो उसके अजान में कोई मजाका नहीं है। क्या जो मौलवी साहब 3 वक्त की नमाज जमात से अदा न करता हो, क्या उसकी इमामत दुरुस्त है या नहीं? तो इसका जवाब देने से पहले यह समझना जानना जरूरी है कि जो 3 वक्त की नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं उनके आज़ार क्या हैं, वो किन वजूहात की बिना पर ऐसा कर रहे हैं। जब तक वो उज़्र मालूम नहीं होगा तब तक इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो नमाजें वो पढ़ा रहे हैं वो नमाजें उनका पढ़ाना दुरुस्त है और उनके पीछे जो नमाजें पढ़ी जा रही वो दुरुस्त है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए कभी कभार औरतों की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, तो क्या उसे रोज़ा मुतासिर होता है? जवाब है कि रोज़ा मुतासिर तो नहीं, यानी फासिद तो नहीं होता है, लेकिन अगर सोशल मीडिया में नंगी खवातीन हो, बराना अंदाज में हो और गैर शरई एक्शनों के साथ हो तो उसके नतीजे में यकीनन रोज़े का नुकसान होता है, यानी आँख का गुनाह तो होता ही होता है। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि जैसे जिंदा सलामत औरत, नामहरम औरत को देखना गलत है, इसी तरह से फोटोओं को देखना गलत है, और इसी तरह से सोशल मीडिया में चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब, चाहे और कोई चैनल हो और वहां जो नंगी औरतें आएंगी और फैशनी कपड़ों के साथ आएंगी, उन औरतों को देखने से भी रोजे का बहुत नुकसान होता है। लेकिन नुकसान होने के माना यह नहीं कि रोजा टूट गया, रोजा सलामत है, मगर रोजे के असरात खत्म हो जाते हैं। दरअसल एक रोजा तो है वो कि जिसमें हमने खाना पीना बंद कर दिया और रोजा हो गया, लेकिन जो रोजे का बहुत निचला दर्जा है, असल रोजा ये है कि जैसे हमारे खाने पीने का रोजा वैसे आंखों का रोजा भी होना चाहिए कि हम कोई गैर शरई चीज से न देखें, उसमें नामहरम औरतें और नामहरम फोटो, इसी तरह से सोशल मीडिया में या टीवी पर बरहना खवातीन, उनको भी नहीं देखा जाना चाहिए। ये दोनों बराबर के जुर्म है। इसी तरह से सड़कों पे, दीवारों पर, दफ्तरों में, दुकानों में, कैलेंडर्स में लटकी हुई औरतों के फोटो वो भी गुनाह है। इसी तरह ये है वो आंख का गुनाह जिससे बचना जरूरी है। कान का गुनाह है म्यूजिक और गीबतें और लान तान सुनना, ये भी गुनाह है। इसी तरह से जुबान का गुनाह है गीबत, लान तान, बदकलामी, गाने गाना, ये सारा बकवास करना, गालियां देना, लड़ाई झगड़ा करना, ये जुबान के गुनाह है। असल चीज ये है कि जैसे हमारा पेट खाने और पानी का मोहताज है और हम खाना पीना बंद करके अपने पेट को इम्तिहान में डालते हैं अल्लाह के हुक्म से, उसका नाम रोजा, उसी तरह से आंख का काम देखना है, इसके लिए भी रोजा, कान का काम सुनना है, उसके लिए भी रोजा, जुबान का काम बोलना है, उसके लिए भी रोजा, पाँव का काम चलना है, इसके लिए भी रोजा है कि गलत जगहों के लिए इसको न चलाएं। हाथ का काम रोजा है, हाथ का काम पकड़ना और देना है, इसके लिए भी रोजा है। इससे हम गलत चीज हाथ में न लें, इससे हम गलत हैंडशेक न करें, इससे हम हराम पैसा न लें, इससे हम हराम पैसा न दें, इससे किसी को तकलीफ पहुंचाने का कोई अमल न करें, यह हाथ का रोजा है। और दिमाग का काम सोचना है तो दिमाग से गलत बात ना सोची जाए। जब इंसान इन तमाम आज़ा को काबू में रखेगा तब होता है हकीकी रोजा। और उसी रोजे के बारे में
اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر ادا کرتا ہوں۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ من صائم لیس له من صیام الا الظما، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے پہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کو اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ اللہ ہم کو ایسا ہی روزہ نصیب فرمائے جس روزے کے نتیجے میں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور جب تقویٰ پیدا ہوگا تو پھر ہماری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، ہمارا کان غلط نہیں سنے گا، ہماری زبان سے غلط جملہ نہیں نکلے گا، اور ہم غلط راستوں سے چلنے سے پرہیز کریں گے، اور ہم اپنے لیے بھی رحمت بنیں گے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی رحمت بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے یہ سوالات بھیجے خاص طور پر ان کو، اور اس کے علاوہ جو حضرات بھی اس وقت اس سماعت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان تمام کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک آپ کے لیے ہدایت، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ہدایت، سلامتی، عافیت، صحت، عزت، ترقی، رفعت اور ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔